بلوال پنجاب کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ اس شہر میں 8 جولائی کو معمولی سا واقعہ پیش آیا۔ ایک پرائیویٹ مسافر وین مسافروں کو لے کر کوٹ مومن جا رہی تھی۔ وین کو اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دائیں بائیں موجود لوگوں کو آگ بجھانی نہیں آتی تھی۔ وہ اس پر پانی اور مٹی پھینکتے رہے مگر آگ کنٹرول نہ ہو سکی اور یوں چند ہی لمحوں میں 5 لوگ جل کر کوئلہ بن گئے اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ زخمی ہسپتال پہنچ کر فوت ہو گئے، جبکہ مزید 13 افراد زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں اور ان میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بھی بری طرح جلسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے یہ لوگ اگر موت سے بچ گئے تو بھی ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ ان کے لیے جلے ہوئے جسموں کا علاج اور پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ پولیس حسب روایت بھاری نفری کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئی اور اس نے لاشیں اور زخمی ہسپتال پہنچا دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق وین CNG پر چلتی تھی۔ سفر کے دوران گیس سلنڈر لیک ہو گیا۔ گیس نے آگ پکڑ لی اور یوں پوری وین مسافروں سمیت جل کر راکھ بن گئی۔ ٹی وی چینلز پر شروع میں ٹکرز اور پھر خبریں چلی تو خودکار نظام کے تحت وزیراعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا اور مرحومین کے لیے دعا کا پیغام جاری کر دیا اور اگلے چند گھنٹوں میں پورا ملک اور پورا سسٹم حادثے کو بھول چکا تھا۔ میرا دعویٰ ہے آپ آج 4 دن بعد DPO سے لے کر وزیر اعلیٰ تک کسی شخص سے اس حادثے کے بارے میں پوچھ لیں، کسی کو کچھ یاد نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ اس سے اگلے دن یعنی 9 جولائی کو جہلم میں پیش آیا۔ GT روڈ پر کالا گجراں کے قریب میاں اسکندر ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں سلنڈر پھٹا اور اس نے پوری عمارت اڑا دی۔ 3 منزلہ ہوٹل چند سیکنڈز میں زمین بوس ہو گیا۔ اس واقعے میں بھی 6 لوگ ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ ان میں 3 شدید زخمی ہیں۔ حادثے کے وقت ہوٹل میں 35 لوگ تھے۔ جہلم میں کینٹ بھی ہے، لہٰذا پولیس کے ساتھ فوج بھی موقع واردات پر پہنچ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بھی سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ہوٹل کے نیچے سلنڈر فلنگ کی دکان تھی۔ فلنگ کے دوران سلنڈر پھٹا اور وہ پوری عمارت کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کا بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا اور ساتھ ہی مرحومین کے لیے دعا بھی فرما دی اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا پیغام بھی جاری کر دیا۔ یہ دونوں واقعات 3 حقیقتیں ظاہر کرتے ہیں۔ ملک میں گیس سلنڈر سے سیفٹی کا کوئی سسٹم موجود نہیں۔ گیس اگر گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہے تو بھی اس کی پڑتال کا کوئی سسٹم نہیں، اور یہ اگر سلنڈرز کی شکل میں بیچی جا رہی ہے تو بھی اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ چنانچہ گاڑیوں کے سلنڈرز بھی کسی وقت پھٹ سکتے ہیں، اور یہ اگر سلنڈرز کی شکل میں کسی عمارت میں موجود ہوں تو بھی یہ بم ہیں، اور یہ بھی کسی وقت پوری عمارت کو قبر بنا سکتے ہیں۔ اور حکومت کے کسی ادارے کے پاس سلنڈر سیفٹی سسٹم بنانے اور اس پر عمل کرانے کے لیے وقت نہیں۔ دوسری حقیقت، ملک میں کسی شخص کو آگ بجھانے کا طریقہ معلوم نہیں۔ گاڑیوں اور عمارتوں میں آتش زدگی سے بچاؤ کے آلات نہیں ہیں اور آج تک کسی نے اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ چنانچہ جہاں آگ لگ گئی سو لگ گئی، اور یہ اگر قدرتی طریقے سے بجھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ دوسری صورت میں 25 کروڑ لوگوں کا ملک صرف تماشا دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری حقیقت، حکومت کا کام پالیسی بنانا اور اس پر عمل کرانا نہیں ہے۔ یہ صرف تعزیت کر سکتی ہے اور نوٹس لے سکتی ہے اور بس۔ میں آج تک حیران ہوں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نوٹس لیتے کیسے ہیں اور یہ بعد ازاں اس نوٹس کا کرتے کیا ہیں۔ میرا خیال ہے اگر کوئی محقق کسی دن حکومتوں کے سارے نوٹسز جمع کر لے تو شاید پاکستان سے امریکہ تک کاغذوں کی سڑک بن جائے، کیونکہ حکومتیں ماضی کی ہوں یا پھر موجودہ ہوں، یہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے نوٹس لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ نوٹس کسی بلیک ہول میں گم ہو جاتا ہے۔ ہم بڑی ہی دلچسپ قوم ہیں۔ ہم اگر ایٹم بم بنانا چاہیں تو پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود گاز کھا کر بھی ایٹم بم بنا لیتے ہیں۔ ہم اگر جناح ہاؤس لاہور کے حملہ آور تلاش کرنا چاہیں تو ہم صرف سوشل میڈیا کے کلپس دیکھ کر شکل نادرہ کے ڈیٹا سے میچ کرتے ہیں اور پھر مجرموں کو تہہ خانوں اور غاروں سے بھی گھسیٹ کر نکال لیتے ہیں اور فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچے کے ڈاکو روزانہ نیشنل ہائی وے سے مسافروں کو اغوا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خاندانوں سے تاوان مانگتے ہیں۔ خاندان سوٹ کیسز میں رقم ڈال کر شہروں میں بیٹھ کر ڈاکوؤں کو تاوان ادا کرتے ہیں، اور اگر تاوان نہ ملے تو ڈاکو مغوی کو قتل کر کے گھر والوں کو اس کی ویڈیو بھجوا دیتے ہیں اور ریاست بے بسی سے دائیں بائیں دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ریاست ان ڈاکوؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے تلاش کر پاتی ہے اور نہ ان کے علاقوں میں جا سکتی ہے۔ ہم پوری قوم اس جناح ہاؤس کے لیے دکھی ہیں جس میں قائد اعظم نے ایک بھی رات بسر نہیں کی، لیکن جس میں قائد اعظم پیدا ہوئے اور ان کا پورا بچپن گزرا وہ جناح ہاؤس گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں نشئی ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں۔ قائد اعظم کے دوسرے گھر فلیگ اسٹاف ہاؤس کو حکومت نے میوزیم بنا دیا تھا، لیکن اس میوزیم میں بھی تالے پڑے رہتے ہیں اور قائد اعظم کی ذاتی اشیاء کی صفائی کو 10 دن گزر جاتے ہیں۔ ہم ایک طرف پوری دنیا میں پھیلا PTI کا نیٹ ورک پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے سٹریٹ کرائمز اور ڈاکے کنٹرول نہیں ہوتے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں روزانہ ہزاروں لوگ لٹتے ہیں۔ لوگ کراچی شہر میں شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتے، کیونکہ لوگوں کو ان کی اپنی گلیوں میں لوٹ لیا جاتا ہے اور حکومت ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی، اور ہم ایک طرف دہشت گردی کی آگ بجھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم سے سلنڈر کنٹرول نہیں ہوتے۔ ہم اس تضاد کو کیا کہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا ایشو صرف
کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم بدنیت بھی ہیں، ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود کر گزرتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو پھر قدرت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ملک میں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور حکومت تعزیتی پیغام جاری کر رہی ہے اور مزے سے کر بیٹھی ہے۔ مجھے یقین ہے ملک میں لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے، لوگ لوٹتے بھی رہیں گے اور حکومت کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم رائفل کے ہوتے ہوئے بھی چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ میری حکومت اور ریاست دونوں سے درخواست ہے، آپ مہربانی کریں اور لوگوں کی ہلاکت کو سیریس لیں۔ گیس سلنڈرز کی سیفٹی، کچے کے ڈاکو اور بڑے شہروں سے اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے کسی IMF یا ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے راکٹ سائنس بھی نہیں چاہیے، صرف نیت کافی ہوگی۔ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اپنے کسی ڈپٹی سیکرٹری کی ذمہ داری لگا دیں، یہ رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو دے دیں اور یہ دونوں IG حضرات کو بلا کر حکم دے دیں۔ آپ نے 1 ماہ میں شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ IG اگر کر دے تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ اپنی خدمت نہ کرنے والے IGs کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا، فوج کو ذمہ داری دے دیں اور ایک ہی بار کچے کے سارے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر کے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ہم نے اگر دہشت گردی کی جنگ جیت لی تھی تو کچے کے ڈاکو کیا چیز ہیں؟ اور آپ پولیس، ٹریفک پولیس اور گیس کمپنیوں کو سلنڈر سیفٹی کا کام بھی سونپیں۔ ایک ہی بار SOPs بنائیں اور اس کے بعد جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اسے عمر قید دے دیں۔ کمپنیوں کو بھی 10-20 کروڑ روپے جرمانہ کریں، اور جس علاقے میں گاڑی کا سلنڈر پھٹے یا دکان یا ریستوران میں دھماکہ ہو، اس کے ٹریفک اہلکاروں اور SHOs کو سروسز سے فارغ کر دیں۔ پھر دیکھیں دھماکے کیسے ہوتے ہیں اور گاڑیوں کی گیس کیسے لیک ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس معاملے میں روزانہ رپورٹس بھی لیں، یہ معاملہ پھر ختم ہوگا، ورنہ شہروں میں روزانہ گاڑیاں اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنتی رہیں گی۔ انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا جانور ہے جو غلطی نہیں دہراتا، جبکہ ہم پاکستانی ایسا جانور بن چکے ہیں جو روزانہ اس امید پر پرانی غلطیاں دہراتا ہے۔ اس بار نتیجہ مختلف نکلے گا، چنانچہ یہ ملک غلطستان بنتا جا رہا ہے۔ میری احسن اقبال سے درخواست ہے، یہ مہربانی فرما کر جاتے جاتے فائر سیفٹی اور فرسٹ ایڈ کو سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کورس کا لازمی حصہ بنا دیں۔ پوری قوم کو زخمی کو اٹھانے اور آگ بجھانے کی تمیز نہیں ہے، چنانچہ لوگ اگر حادثے میں بچ جاتے ہیں تو انہیں گاڑیوں سے نکالتے اور آگ بجھاتے ہوئے مار دیا جاتا ہے، اور مسئلے کے حل کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ حکومت بس اسے سلیبس کا حصہ بنا دے اور میڈیا پر کمپین کرا دے، سینکڑوں ہزاروں لوگ موت سے بچ جائیں گے۔ مگر شاید ہم ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نیتوں کا فطور ہے اور ایسے فطور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔